آج حکومت نے یہ کہا ہے کہ اب رجوع کرنے جا رہے ہیں وہ شہباز شریف صاحب چونکہ گارنٹر تھے نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے، تو اب حکومت اس میں خود فریق بنے گی نواز شریف کو واپس لانے کے لیے۔ اگر وہ نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر شہباز شریف صاحب کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ٹیکنیکل سوال، کیا حکومت اس کیس میں فریق بن سکتی ہے اس وقت؟ حکومت اس لحاظ سے اعتبار سے تو بن سکتی ہے کہ ان کا آفٹر آل سٹیک ہے اس معاملے میں۔ جو ایک شخص کو اجازت ملی ملک سے باہر جانے کی اور بظاہر ایک مجرم کو، اور اس کو اسی حلف نامے پہ، وہ یہ بڑا مایوس کن قسم کا حلف نامہ تھا جس پہ آپ نے ایک ملزم کو ضمانت سے بھی زیادہ کچھ دے دیا کہ ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ اور اس حلف نامے میں لکھا کیا ہے؟ نارملی جو گارنٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ اس نے لکھا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا جس کا میں وعدہ کر رہا ہوں تو مجھے 1 کروڑ روپیہ جرمانہ ہو جائے گا، اور میری جو میں یہ سیکیورٹی دے رہا ہوں، جو ضمانت دے رہا ہوں، یہ ضبط ہوگی۔ وہ کچھ بھی نہیں اس میں۔ جی یہ تو عدلیہ میں، عدالتوں میں ایک ماحول ہے پنجاب میں بالخصوص، جو یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو شریف خاندان ہے یہ بہت عدلیہ پہ اور ججز پہ ان کے بڑے ہی احسانات ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سنبھال لیتے ہیں، سینٹ میں لے جاتے ہیں 4 یا 5 سپریم کورٹ کے جج ریٹائرمنٹ کے بعد میاں شریف اور نواز شریف سینٹ میں جا چکے ہیں۔ ایک کو بی سی پی کا چیئرمین بنا دیا۔ بھلا اس کو کیا پتا کرکٹ میں پوائنٹ کون سا ہوتا ہے، سیلی پوائنٹ کون سا ہوتا ہے، لیگ بریک کیا ہوتی ہے، آف بریک کیا ہوتی ہے، تیسرا کیا ہوتی ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے، گلی کیا ہوتی ہے، مڈ آف کیا ہوتی ہے۔ صحیح۔ وہ بی سی بی کا چیئرمین بنا دیا اس کو راضی کرنے کے لیے آفٹر ریٹائرمنٹ۔ ایک کو پریزیڈنٹ تک بنا دیا، ایک کو ریکٹر لگا دیا یونیورسٹی اسلام آباد کی اتنی بڑی یونیورسٹی کا۔ تو یہ نواز شریف نے اتنے احسانات سابق سپریم کورٹ کے ججز ہی کیے ہیں، ہائی کورٹ کی تو اعتزاز صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ obviously یہ جو انڈر ٹیکنگ دے کے گئے ہیں، میرے سامنے بھی پڑھی ہے، یہ چند اس پہ لائنیں لکھی ہیں، اس میں کوئی بھی ریپرکشنز کے بارے میں نہیں لکھا کہ بھئی اگر یہ گارنٹی پوری نہ ہو تو پھر کیا ہوگا۔ ابھی قانونی طور پہ یہ جو انڈر ٹیکنگ ہے یا یہ جو گارنٹی ہے، اس کے کیا قانونی اثرات ہوں گے؟ فار ایگزامپل نہیں نواز شریف صاحب واپس آئے، شہباز شریف صاحب گارنٹر ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ مطلب کہ ماضی میں کبھی کوئی اس طرح کی کوئی سزا کی کوئی اگزامپل ہے کہ جہاں پہ گارنٹی دی ہو اور اس کے بعد جب پوری نہ ہوئی ہو تو سزا ملی ہو، یا یہ اپنی نوعیت کا یہ ایک یونیک کیس ہوگا؟ یونیک کیس ہی ہے، اور صرف یہ شریف خاندان کے لیے ہی ہو سکتا تھا کہ اس کو کہہ دی۔ اب شہباز شریف بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں جی وہ نہیں آتے تو میں کہاں سے، میں اغوا کر کے لے آؤں برطانیہ سے۔ وہ اغوا کر کے لے آئیں۔ اول تو یہ کہنا کہ یہ جا کے لائیں، یعنی یہ بھی گئے، پھر شہباز شریف بھی گئے، وہ لینے جائیں گے تو یہ بھی پھر آپ کی دسترس سے نکل باہر ہوگا۔ لے کے جانا، لے کے آئیں، یہ تو خود ایک بڑی پرابلمیٹیکل پوزیشن ہے۔ پر اگر لینے چلے جاتے ہیں، یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جب دونوں بھائی وہاں تھے، یہ وہاں جا کے کہتے ہیں جناب بڑے بھائی صاحب میں آپ کو لینے آیا ہوں، میں نے ایک انڈر ٹیکنگ دی تھی ہائی کورٹ کو، ہائی کورٹ میرے ساتھ بہت ناراض ہے، اور وہ ہائی کورٹ نے کوئی ناراضگی کا ابھی تک تو کوئی اندیا نہیں دیا کہ وہ ناراض ہے۔ روز نواز شریف اپنے انہی فلیٹس میں جا رہے ہیں جو متنازع ہیں، انہی فلیٹس میں روز ٹی وی کور کر رہے ہیں، اس میں نکل رہے ہیں، اس میں جا رہے ہیں۔ پر خیر اب یہ جو انہوں نے بھائی صاحب کو کہیں گے کہ بھائی صاحب چلیں، بھائی صاحب کہتے ہیں میں نہیں جاتا، تو کیا نواز یہ شہباز شریف حق بجانب
ہوگا ان دی آئیز آف دی لا، قانون کے نظروں کہ اگر یہ کیا کہ جی میں کڈنیپ کرتا ہوں، میں اغوا کرتا ہوں بھائی کو، اور یکدم بھائی پتہ لگے کہ بڑا بھائی کو چھوٹے بھائی نے اغوا کر کے اور جہاز پہ اٹھا دیا اور جہاز ٹیک آف کر رہا ہے برطانیہ کے کسی ایئرپورٹ سے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا، ممکن نہیں ہے۔ یہ کہیں گے اس کو لانا، وہ نہیں آنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ وہ یہ کہیں گے۔ اعتزاز صاحب، ایک قانونی رائے یہ بھی ہے کہ حکومت خود کوئی پروسیس شروع نہیں کر سکتی، اگر کرنا ہوگا تو وہ نیب کے ذریعے کرنا ہوگا، کیونکہ جو گارنٹیز دے کے گئے ہیں یہ اس میں یہ نیب کو گارنٹیز عدالت کو دی تھی، لیکن obviously نیب اس پہ جو ہے اب کوئی خط لکھ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ چونکہ یہ پوری نہیں ہوئی ہے بات تو اس پہ مزید کارروائی ہونی چاہیے۔ مزید یہ تو انگلستان میں پھر کارروائی ہونے کی بات ہے نا۔ یہ بات کہ شہباز شریف کے خلاف کیا کارروائی ہونی ہے، وہ تو شہباز شریف کے خلاف اگر ہونی ہے تو وہ تو پاکستان میں ہونی ہے۔ جی جی۔ اگر نواز شریف کے خلاف ہونی ہے وہ برطانیہ میں ہونی ہے بالآخر۔ اب مجھے بے سود لگتا ہے اس میں نواز شریف کو لانے کی کوشش کو اتنی زیادہ کامیاب ہوتی مجھے نظر نہیں آتی۔ اگر نواز شریف نہیں آنا چاہتے تو نواز شریف، میں یہ بتاؤں، ایک تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ یورپین کیپٹلز میں اور بالخصوص پیرس اور لندن میں اور جرمنی میں ہزار بلینئر بیٹھے ہوئے ہیں جا کے، جو مطلوب ہیں اپنی ریاستوں کو ہزار سے زیادہ تو انڈین بھی ہیں جو بینک فراڈ کے الزام میں یا کسی اور فراڈ یا کسی کرائم میں وہ مطلوب ہیں، اور بھارتی جو عدالتیں ہیں وہ ان کے لیے وارنٹ پہ وارنٹ جاری کر رہی ہیں، اور وہ ان کو بھی انٹرپول تک بھی انہوں نے وارنٹ دیے ہیں ان کے اریسٹ کرنے کے لیے، آنے جانے کے لیے۔ لیکن کسی ارب پتی کو یہ ملک نکالنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ کہتے ہیں آؤ، اگر آپ ارب پتی ہو تو آؤ اور پراپرٹی اور خریدو یہاں، اور ہم یہ کوئی یہ روایت نہیں ہے کہ برطانیہ سے یا یورپین کسی کیپٹل سے کوئی بلینئر واپس مطلب اپنے ملک میں بھیج دیا گیا ہو۔ وہ اتنی دیر لگتی ہے۔ اس وقت جو میں نے سنا ہے میاں نواز شریف کا مقدمہ امیگریشن ٹرائیبیونل کے سامنے ہے۔ اس کے بعد اگر ان کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا ویزا ایکسپائر ہوا ہے اور ہم آپ کو ویزا نہیں دے رہے آپ جائیں، تو یہ اپیل کریں گے ٹو دی اپیلیٹ امیگریشن ٹرائیبیونل۔ اپیلیٹ امیگریشن ٹرائیبیونل میں وکلاء جو وہاں پریکٹس کرتے ہیں، وکالت کرتے ہیں برطانیہ میں، ان کے مطابق یہ کوئی سوا سال تو اس کی ہیئرنگ میں ہی لگ سکتا ہے۔ تو اور میاں صاحب کو اس عرصے تک کوئی نکالے گا نہیں۔ اچھا، تو یہ ایک وائلڈ گوس چیز ہوگی جو، اور بڑا مہنگا یہ لیگل پروسیس بھی ہے، اور یہ حکومت کو معلوم بھی ہے کہ وہاں سے نواز شریف صاحب کو لے کے آنا آڈز آر ناٹ ان دیئر فیور۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح سے پاکستان میں ہم نے کہا کہ جو شخص واپس نہیں آتا اس کے ارد گرد جو گھر والے ہوتے ہیں یا جو گارنٹرز ہوتے ہیں وہ تو ذمہ دار ہیں، اس لیے وہ شہباز صاحب کو کے اوپر جو ہے یہ کارروائی کے لیے پرسو کرنا چاہتی ہے حکومت۔ لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ شہباز صاحب جیل جائیں گے یا کوئی جرمانہ دینا ہوگا ان کیس آپ گارنٹی جو دیتے ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی اس کیس میں؟ ادھر سے کچھ حاصل ہوگا؟ اس کیس میں تو بالکل شہباز شریف میرا نہیں خیال جیل میں جائے گا۔ اس نے گارنٹی کیا دی ہے؟ اس نے کہا میں لے کے آؤں گا بھائی کو۔ اب وہ کہتے یا تو اس کے ساتھ انہوں نے کوئی سزا تجویز کی ہوتی
जिस अदालत ने भी ये लिया है एफिडेविट शहबाज शरीफ से, उसने इंतहाई करम नवाजी की है ये शरीफ खानदान पे, क्योंकि इसका कोई इस पे सजा नहीं है इस एफिडेविट के तहत कि अगर मैंने ये ना किया, मेरा जिस तरह होता है कहते हैं नाम बदल देना, तो अगर मैंने ये ना किया तो मुझे आप 6 महीने साल सजा दे देना, या मैं जामिन हूँ और मैं जमानत देता हूँ कि मैं मियां नवाज शरीफ को लाने का और जिम्मेदार हूँगा, और अगर मैं ना ला सका या मियां साहब ना आए तो मैं कोई 10 करोड़ रुपया जुर्माना दूंगा, कोई सिक्योरिटी देंगे। उसमें इसने लिख दिया मैं लाने का जिम्मेदार हूँगा। भाई अब तो पास बड़ा सिंपल जवाब है जी। वो कहता है कि मैं उनकी रजामंदी के बगैर नहीं लेके आ सकता। ओके। बरतानिया से मैं अगवा करके लेके आऊं, किस तरह ये बरतानिया तो फिर से अगवा एतजाज किया साहब, जाए? ये बात तो फिर हुकूमत के लॉयर्स को भी पता होगी, तो फिर ये इस वक्त ये बात क्यों कह रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत? क्या वो कोई पॉलिटिकली ये रेटरिक है, कुछ महंगाई और जो दूसरे इश्यूज के ऊपर जो टफ टाइम मिल रहा है उससे ये डिफ्लेक्ट करना है बहस को? देखिए आज हम इस पे बात कर रहे हैं ना, तो फिर क्या ये सियासी स्टेटमेंट है? ऑब्वियसली सियासी मूव भी हो सकती है, क्योंकि इससे इनको कोई मिलने का इम्कान ज्यादा नहीं हो सकता। अमेरिका होता तो शायद हो जाता। अमेरिका ने हमारे 2 बहुत अहम तरीन किस्म के मफरूर मुलजिम वो एक्स्ट्राडाइट किए थे टू पाकिस्तान, और वो एक्स्ट्राडिशन जो थी वो एक हमेश खान पंजाब बैंक के जो चेयरमैन थे, और एक मंसूरुल हक जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, नेवी के चीफ, बहरिया के चीफ पहले रह चुके थे साबिक, उन दोनों को नैब ही के वारंट पे उन्होंने वापस भेजा। अमेरिका करता है, बरतानिया और यूरोपियन ममालिक जो हैं ये इस तरह नहीं देते किसी आदमी को उसके वतन वापस। सही। और इनमें ये जो बड़ी एक ये अपनी तरफ से इसको ह्यूमन राइट्स का इशू बनाते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स का इशू है। ह्यूमन राइट्स का इशू नवाज शरीफ को ये साबित करने की तो जरूरत नहीं है कि अगर मैं वापस गया तो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। वो तो सुबह मुदरा क्या ही ये रहे हैं, वो सारे मुदरा लगे रहे हैं कि इसको गिरफ्तार करेंगे। आप कहें कि ये उतरेगा तो अदालतें इसका जो मुनासिब होंगे, अदालत अगर जमानत करनी चाहेगी जमानत करेगी, अदालत अगर जेल भेजना चाहेगी जेल भेजेगी। हम कुछ नहीं, हम ये अदालतें पाकिस्तान की आजाद है, और ये पाकिस्तान आ जाए और अदालतें जो कहती हैं ये कहते हैं हम ये जेल जाएंगे, अब सीधा डयाला जेल जाएंगे। तो इत्तेजाज साहब अभी तो आप देखिए ना कि अभी अयाज सादिक साहब भी बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को वापस आएंगे, जावेद लतीफ साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आ जाएंगे। तो अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स पीएमएलएन दे रही है कि नवाज शरीफ शायद जल्दी वापस आ जाएंगे, तो फिर तो हुकूमत को कहना चाहिए बिस्मिल्लाह आप आए। आपको लग रहा है कि कोई पैनिक भी है हुकूमत के कैंप के अंदर, इस वजह से भी ये इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही? जी बिल्कुल पैनिक लगता है, ये पैनिक में स्टेटमेंट। हालांकि नवाज शरीफ का आना इसलिए मुश्किल है कि वो यहाँ वाकईतन और ये अदालत के फैसले की वजह से वो जेल जाएंगे। पर अगर मैं वजीर होके और ये कहता जाऊं कि मैं उसको वो जेल भेजूंगा और जेल जाएगा, तो वो बरतानिया की जो होम अथॉरिटी है, वो इमिग्रेशन अथॉरिटी वगैरह, वो कहेंगे कि जी हम कैसे एक शख्स को हमारे ने पास पनाह लिए हुए एक शख्स बैठा है उसको हम भेजते हैं ऐसे मुल्क में जहाँ वो कहते वो वजीर ही कह रहे हैं कि हम इनको जेल भेजेंगे। तो मियाँ साहब अगर आएगा तो जेल जाएगा, लेकिन ये मैं तो वजीर नहीं हूँ, मैं तो एक एनालिसिस के तौर पे कह सकता हूँ। ठीक है। पर अगर राय कहना शुरू कर दे तो वो एक मतलब अपने खिलाफ मुकदमा नवाज शरीफ का मजबूत कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब।